بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ایک نام یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لیں۔ معزز سامعین، آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ انتہائی مجرب عمل ہے اور 3 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تینوں میں سے اب کوئی سا بھی عمل کریں گے اللہ پاک آپ کے اتنی آسانیاں فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ نے اس عمل کو جو 3 طریقے میں بتا رہا ہوں، ایک طریقہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے، ایک طریقہ ظہر کی نماز کے بعد کا ہے اور تیسرا طریقہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ مقصد یہ کہ آپ کو جس وقت میں آسانی ہو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لو۔ آپ کو قرضوں کا مسئلہ ہے، آپ قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، آپ کے قرضے اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بالوں کو بعض اوقات نوچ رہے ہیں کہ میں اتنے قرضے کس طرح اتاروں گا۔ میں ایک بندے کے پیسے اتارتا ہوں تو دوسرے بندے سے مجھے لینے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جو میں کما رہا ہوں، میری جو سیلری ہے، میری جو تنخواہ ہے اور میری جو آمدنی ہے، اس میں میرا گزارا ہو نہیں پا رہا۔ اور آپ بالکل ہی سمجھنے سے بالا تر ہیں، میری روزی اتنی کم، یعنی کہ اتنی برکتیں ختم کیسے ہو گئیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کے روزی روزگار میں برکت بھی ہوگی، آپ کی سیلری بھی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا اور آپ کے کاروبار کو اتنا وسیع کر دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو انتہائی دھیان سے کرنا ہے۔ اس عمل کو خاتون چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، مرد حضرات چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اس عمل کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے کروں تو اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ماں چاہتی ہے میں اپنے بیٹے کے لیے کروں تو اس طرح سے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھائی چاہتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، انتہا کا پریشان ہے، میں اپنے بھائی کے لیے اس عمل، اس وظیفے کو کروں، وہ بھی اس عمل، اس وظیفے کو اپنے بھائی کے لیے کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ جو اللہ پاک کا نام ہے یا رزاقو، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے رب کا کہ میں رزاق ہوں، میں دینے والا ہوں۔ اور جب آپ لوگ اس نام سے مدد مانگو گے، اللہ پاک کا یہ جو صفاتی نام ہے، آپ جب اس سے مدد مانگو گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی لازمی مدد کرے گا، کیونکہ رب اگر مدد نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا۔ اللہ پاک کی یہ صفات ہے، میرے رب کی یہ شان ہے کہ میرے رب خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو کیسے خالی لوٹاؤں۔ تو لہٰذا میرا رب جب اتنا حیا کرنے والا ہے تو جب اپنے اس صفاتی نام سے آپ اس کو پکارو گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے لیے مدد نہ آئے۔ بس آپ نے عمل پوری توجہ کے ساتھ، پورا ڈوب کر، اور آپ نے تنہائی میں کرنا ہے۔ پہلا عمل سماعت کریں۔ یہ آپ نے یا رزاقو کا جو پہلا عمل ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، فرض نماز جو آپ پڑھیں گے، اس کے بعد پہلے میں مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں اور خواتین کے لیے بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ لوگ فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، سیدھا ہاتھ آپ نے اپنے سینے پہ رکھنا ہے، اپنے دل کی طرف رکھنا ہے اور اس کو ہلکا سا دبانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ بسم اللہ 7 بار پڑھیں گے۔ پھر آپ لوگ اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں 11 بار ہی پڑھا جائے گا، اس سے کم نہیں پڑھیے گا۔ کوشش کریں 11 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں، یا آپ کی مرضی، اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ جن کو درود ابراہیمی نہیں آتا، نماز والا درود ابراہیمی نہیں آتا، صرف وہ حضرات دوسرا درود پڑھیں گے، وہ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے۔ میں یہی کہوں گا اگر آپ کو درود ابراہیمی آتا ہے
آپ 11 بار اسی کو پڑھیں، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو دبا کے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو کو صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ سے کم نہ ہو، 313 سے اوپر ہو جائے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس عمل، اس وظیفے کو اس طرح سے کریں، اپنی جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، دعا اچھے اچھے الفاظوں کے ساتھ مانگیے گا۔ انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں دعا مانگنے کا ایک اچھا اور ایک خاص طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ یہ جو عمل کرتے ہیں وہ دعا کی وجہ سے قبول نہیں ہو پاتے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ عمل میں ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم دعا کے ذریعے اپنے اس عمل کو ٹھیک کروا لیں، لیکن ہم لوگ جلد بازی کے اندر، یعنی کہ ایک تھکاوٹ ہو جاتی ہے وظیفے کی، تو ہم لوگ بس جان چھڑانے کی کر دیں، جلدی جلدی دعا مانگتے ہیں، اور بس آپ نے عمل بہت دھیان سے کرنا ہے اور دعا بھی آپ نے آرام سے مانگنی ہے۔ اب آپ لوگ دوسرا وظیفہ سماعت کریں، ظہر کی نماز کے بعد والا۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ جب آپ ظہر کی آپ فرض نماز پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لی، پھر آپ نے 2 سنت 2 نفل نہیں پڑھنے، ظہر کی آپ پوری 12 رکعت پڑھیں گے۔ اس عمل کو جب آپ کریں گے تو اسپیشلی آپ پورے 12 رکعت پڑھیں گے، 4 سنت بھی پڑھیں گے، 4 فرض بھی پڑھیں گے، 2 سنت اور 2 نفل آپ پوری 12 رکعت پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں گے اور آپ لوگ سب سے پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ 7 بار پڑھیں گے، اور آپ لوگ درود ابراہیمی 11 بار اول و آخر درود پڑھیں گے۔ درمیان میں آپ نے پڑھنی ہے، آپ 41 بار سورۃ کوثر پڑھیں گے، اور پھر ایک تسبیح آپ لوگ یا رزاقو کی پڑھیں گے۔ دیکھیں تعداد کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، تعداد تھوڑی زیادہ ہو جائے کم نہیں ہونے دیجیے گا، یہ آپ کی مہربانی میں چاہوں گا۔ اور آپ اول تو جو تعداد بتائی گئی ہے اس تعداد کے ساتھ ہی عمل کو کریں، وظیفے کو کریں۔ اگر تعداد بھول جائیں دوبارہ سنیں، غلطی نہیں کریے گا۔ یقین کریں یہ ایسے عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کر لیا، اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں کیسی نازل ہوں گی آپ پر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب آپ لوگ تیسرا عمل عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ بعد والا عمل از وقت سماعت کر لیں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو سن لیں۔ آپ سب سے پہلے پوری 17 رکعتیں پڑھیں گے، آپ نے پوری ہی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ آپ ایسا نہیں کریے گا کہ آپ لوگ صرف 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیں، یہ نہیں، آپ نے 17 رکعتیں پوری پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ لوگ اعوذ باللہ، بسم اللہ 7 بار پڑھیں گے، اور پھر آپ لوگ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، چاہے تو 3 بار بھی پڑھ لیں، چاہے تو 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 1 بار سورۃ رحمان پڑھیں گے، 1 تسبیح پھر آپ لوگ یا رزاقو کی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ سورۃ ملک پڑھیں گے اور 1 تسبیح آپ لوگ یا رزاقو کی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 1 تسبیح آپ لوگ یا رزاقو کی پڑھیں گے۔ پھر آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی جتنی بار آپ نے اول میں پڑھا آپ وہی آخر میں پڑھیں گے، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب دعا سماعت فرما لیں کہ آپ نے دعا کس طریقے سے مانگنی ہے، آپ کا طریقہ دعا کا کیا ہونا چاہیے۔ آپ دعا اس طریقے سے مانگیے گا، آپ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ پاک کی بے پناہ کی تعریف موجود ہے، حمد موجود ہے، اس لیے آپ لوگوں کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی اچھی دعائیں یاد ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھیں، درود پڑھنے کے بعد آپ لوگ رب جعلنی دعا پڑھ لیں، اور بھی دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں، لیکن آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ سورۃ فاتحہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے کیونکہ یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ فاتحہ آپ لوگ سٹارٹ میں پڑھیں۔ آپ لوگوں نے جب کوئی دعا مانگنی ہے، کوئی حاجت مانگنی ہے، آپ پہلے کہیں گے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما،
یا ارحم الراحمین غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کو معاف فرما، اس عمل کو اپنی شان کے لائق بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین میری روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین میرے کاروبار میں اگر بندشیں ہیں تو ان کو کھول دو، ان کو کاٹ دیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ عمل کو، وظیفے کو کریں گے۔ دعا آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے، اور آپ نے ہر بار یا ارحم الراحمین کہنا ہے، اور پھر آپ لوگ دعا کے لیے آپ نے جو اپنی دعا کریں گے اللہ پاک سے، اور اینڈ میں آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل انشاءاللہ کامیاب ہوگا، کامیاب ہی ہوگا۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے وسوسے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں نہیں لانے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ لوگ پوری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، مقصد اینڈ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ عمل ہے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور کسی نے اس ویڈیو کو سنا، اس نے بھی عمل کو کر لیا، یقین کریں وہ عمل کرے گا، ثواب آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا وہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی نظام نہیں ہے، میرے رب کا نظام ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کو اس کی حیثیت سے کئی گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے، جتنا اس کو عطا فرمائے گا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمائے۔ آپ خود سوچیں اللہ پاک آپ کے لیے کتنی آسانیاں فرما دے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیونکہ کسی کے لیے آپ آسانی کریں گے اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد اچھی لگی ہوگی، کیونکہ میں نے خاص طور پہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو بالکل مفلس ہیں، محتاج ہیں، جو قرض کے نیچے۔ عمل اس وظیفے کو بنانا بہت بے حد ہی ضروری تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ پاک طاقت دے، ایک دن میں تینوں وظیفوں کو کریں، اور آپ لوگ 21 دن تک یا 41 دن تک روزانہ اس وظیفے کو کرتے رہیں گے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔